بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آج ہم بات کریں گے سندھ حکومت کی جانب سے جاری ہونے والی 3 JIT کی رپورٹ، جس میں بلدیہ ٹاؤن کراچی، عزیر جان بلوچ اور ڈاکٹر نثار مورائی، یہ تینوں JIT کی رپورٹس تو سندھ حکومت نے جاری کر دی، لیکن ساتھ ہی ایک نیا سیاسی بھونچال بھی سامنے آ گیا۔ پہلا سوال تو یہ اٹھ گیا کہ کیا یہ رپورٹس جو JIT کی جاری کی گئی ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہیں یا اس میں ٹیمپرنگ کی گئی ہے، کیونکہ PTI کے رکن قومی اسمبلی علی زیدی کے بقول عزیر بلوچ کی JIT کی رپورٹ جینون رپورٹ نہیں ہے اور اس میں سے 10 صفحات جو ہیں وہ غائب کر دیے گئے ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ان 10 صفحات جو غائب کیے گئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت سے لے کر اہم رہنماؤں کے باقاعدہ اس میں نام شامل ہیں، اور اس کو ضائع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارا کا سارا ملبہ صرف عزیر جان بلوچ پہ ڈال کر اس معاملے پہ مٹی ڈال دی جائے، جبکہ سندھ حکومت کا موقف یہ ہے کہ JIT کی رپورٹ جینون ہے اور جو ہمیں پیش کی گئی تھی ہم نے وہی اس وقت قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اور اس پہ علی زیدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور وہ یہ ثابت کریں گے کہ یہ رپورٹ جینون نہیں ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ اٹھ گیا اس رپورٹ کی صحت کے بارے میں کہ یہ رپورٹ درست ہے یا غلط ہے، یا اس میں ٹیمپرنگ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا سوال جو JIT کی رپورٹ جو پیش کی گئی ہے اس پر یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر نثار مورائی، عزیر جان بلوچ اور بلدیہ ٹاؤن کراچی والے واقعے کے اندر جو MQM کے لوگ ملوث تھے ان کے نام تو آ گئے، ہمیں ایک لمبی فہرست جو ہے وہ عزیر بلوچ کی بھی سمجھ آتی ہے، ان کے جرائم کے بارے میں، ڈاکٹر نثار مورائی کے بارے میں۔ سوال یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بارے میں جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کی سرپرستی کرنے والے افراد، گروہ یا سیاسی جماعتیں یا سیاسی حکومت، ان کا نام براہ راست لینے سے کیوں گریز کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ عزیر جان بلوچ جو ہیں تنہا آئسولیشن میں یہ سارے کام کرتے رہے ہیں۔ یہ کام کسی ریاستی، حکومتی اور کسی حکومت میں شامل طاقتور سیاسی شخصیت کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ 192 کے قریب قتل، کراچی میں بڑے بڑے تاجروں سے، کاروباری طبقوں سے بھتہ لینا اور پھر اسی طریقے سے مخالفین کو مار دینا، یہ سب جو ہے یہ کام اتنا سادہ نہیں جتنا سادہ انداز میں ہمیں پیش کر دیا گیا ہے۔ اصل میں یہ دونوں سوال اس JIT کے بارے میں اٹھ رہے ہیں اور JIT کی صحت کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا واقعی ایک منظم سوچ کے ساتھ ان لوگوں کو، جو سرپرست کرنے والے لوگوں کے ناموں کو نکالا گیا ہے، یا کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ سامنے نہیں آ سکے جو ان کے سرپرست تھے۔ ایک اور بات جس کے اوپر بات ہمیں کرنی چاہیے، JIT کی رپورٹ نے ایک بار پھر پاکستان کی سیاست کے اندر اس بنیادی سوال کو جنریٹ کیا ہے کہ سیاست اور جرائم کا جو آپس میں نیکسس ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے۔ ان تینوں JIT کی رپورٹ کو دیکھنے کے بعد اور زیادہ تقویت ملتی ہے کہ سیاست اور جرائم کا باہمی تعلق پاکستان کے اندر ایک بڑا مرض بن چکا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ کس طریقے سے ہم نے سیاست کو، جمہوریت کو، قانون کی حکمرانی کو، ریاستی اداروں کو، انتظامی اداروں کو، پولیس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا۔ کس طریقے سے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا جو اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ تھے، 5000 افراد کو پیپلز امن کمیٹی کے نام پر آپ اسلحے کا لائسنس دیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف پکڑاتے ہیں۔ پھر کراچی کو جس انداز سے تباہ کیا گیا، اس روشنی کے شہر کو جو پاکستان کی معیشت کی ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، آج وہاں ہم نے جس انداز سے بربادی کی کراچی کی وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں کس طرح سے مسلح ہوئیں، کس طرح سے ان کے پاس اسلحہ آیا، کس طرح سے انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو مارا، کس طرح سے انہوں نے بتھا لیا، کس طریقے سے انہوں نے وہاں پر لاقانونیت پھیلائی، کس طریقے سے وہاں پر زمینوں پر قبضے ہوئے، یہ ساری چیزیں اسی سیاست اور جمہوریت کے امبریلا کے نیچے ہوتی رہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں ان کو تقویت دیتی رہیں۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے، 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا، آپ نے کرمنل لوگوں کو اکٹھا کیا
اور ان کو ایک سیاسی شیڈ دیا اپنی اپنی جماعتوں کا اور حکومتوں کا کہ تم آؤ ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کرو۔ دوسرا کام یہ کیا کہ کراچی کے نوجوانوں کو جو بے روزگاری سے تنگ تھے ان کو اکٹھا کیا اور آئیے ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ اس کام کے اندر ہمیں معاونت کریں۔ اور تیسرا جو بڑا برا کام کیا کہ جو جینون سیاسی کارکن تھے جنہوں نے کسی خاص سوچ اور مقصد کے تحت سیاست شروع کی، آپ نے ان سیاسی کارکنوں کو تشدد کی سیاست پر لے کے گئے، آپ نے ان کے ہاتھ میں بندوق تھما دی، آپ نے ان کے ہاتھ میں ایک فہرست دی اپنے مخالفین کی اور کہا کہ ان کو چن چن کے مارو، ہم تمہاری سرپرستی کریں گے۔ یہ سارا منظرنامہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو کس طریقے سے پرتشدد سیاست، مسلح جدوجہد کی بنیاد پر ایک وائلنٹ بیس پولیٹیکل سسٹم کو ٹرانسلیٹ کیا گیا کراچی میں۔ اچھا، یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوا۔ ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ، ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی تھی؟ سوال یہ ہے کس طریقے سے جو کچھ ہو رہا تھا ہم نے اس پہ اپنی آنکھیں کیوں بند کی ہوئی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ادارے، صوبائی حکومت کے انٹیلیجنس ادارے ان ساری چیزوں سے غافل تھے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ اگر پتہ نہیں تھا تو پھر ان کی صلاحیت پہ سوالات اٹھتے ہیں، اور اگر ان کو پتہ تھا تو انہوں نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی، یہاں یہ معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان سرپرستوں کی نشاندہی کریں جنہوں نے سیاسی جماعتوں اور سیاسی حکومتوں کے نام پر ان دہشت گردوں کو، ان کرمنل لوگوں کو پیدا کیا۔ اگر آپ نے ان سرپرستوں کو بے نقاب نہ کیا، ان کو سزا نہ دی، تو آپ کراچی سے وائلنس بیس پالیٹکس کا خاتمہ نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا، اب آپ کو کام یہ کرنا پڑے گا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جتنے بھی مسلح گروپس ہیں، جتنے بھی کرمنل عناصر ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کریں۔ کل تک جو یہ سیاسی جماعتیں دعویٰ کرتی تھیں کہ ہم نہ کسی مسلح جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں، نہ ہمارے ہاں کوئی وائلنٹ گروپس موجود ہیں، نہ ہمارے ہاں لوگ موجود ہیں، یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ سیاسی جماعتیں جھوٹ بولتی تھیں۔ یہ سب ان سیاسی جماعتوں کے اندر جو کراچی کی سٹیک ہولڈر ہیں ان کے اندر رہا۔ اس لیے میں بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان نے ایک کرمنل سیاست سے نکلنا ہے، مجرمانہ سیاست سے نکلنا ہے، وائلنس کی سیاست سے نکلنا ہے، سیاست کو شفاف بنانا ہے، جمہوری بنانا ہے، سیاسی نوعیت کے تحت چیزوں کو کرنا ہے، تو پھر ہمیں ایک بڑے فیصلے کراچی کی سیاست میں کرنے ہوں گے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کو، اس کو عملی جامہ پہنا کر، اس کو مؤثر اقدامات کے ساتھ ان تمام کرداروں کو کیفر کردار پہ پہنچایا جائے جنہوں نے کراچی کی کئی دہائیوں پر مشتمل سیاست کو زنگ آلود کیا، اس کو وائلنس میں تبدیل کیا، اور ایک ایسی سیاست پیدا کر دی جو ڈر اور خوف کی بنیاد پہ تھی۔ اور انفارچونیٹلی جے آئی ٹی کی رپورٹوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ اگر پاکستان کی سیاست کو ری ڈیفائن نہ کیا گیا، ری سٹرکچر نہ کیا گیا، ری ڈیزائن نہ کیا گیا، تو ہم اس وائلنس بیس سیاست سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔